خوف، حزن اور غم انسان کے لیے بہت ساری تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ کوئی بھی خوف جانا ہو یا انجانا ہو، اور کوئی بھی غم موجود ہو یا جس کے آنے کا ڈر ہو، یہ انسان کو بے چین اور بے قرار رکھتا ہے۔ کتاب و سنت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر کچھ ایسے افراد بھی اللہ رسول نے ہمیں بتائے ہیں جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، غمگین نہیں ہوں گے۔ اللہ اپنے فضل اور کرم سے انہیں خوف اور حزن سے محفوظ رکھے گا۔ آپ اس فضیلت پر کبھی غور کر کے دیکھیں کہ انسان کے دل سے خوف نکال دیے جائیں، غموں سے آزاد کر دیا جائے۔ اس سے بڑی بھی کوئی انسان کے لیے ذہنی آسودگی اور قلبی سکون کا باعث کوئی چیز ہوگی؟ خوف، حزن، غم، ہر چیز نکل گئی۔ تو ایک مقام قرآن مجید کا سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے جس میں ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا گیا جن کے اندر خوف اور حزن موجود نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمایا الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں، باللیل والنہار، رات میں بھی اور دن میں بھی، سرم وعلانیہ، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اجر تو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا، لیکن یہاں جس اجر کا بیان فرما دیا آگے، صبح قیامت جو اجر دیا جائے گا وہ تو دیا جائے گا، لیکن ایک اجر اس آیت کے آخر میں بیان کیا، وہ کیا ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی کچھ غم ہوگا، نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں غموں سے، خوف سے آزاد فرما دے۔ یہ جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، کس طرح خیرات کرتے ہیں؟ صبح بھی کرتے ہیں، شام بھی کرتے ہیں، اعلانیہ بھی کرتے ہیں، چھپا کر بھی کرتے ہیں، بس کرتے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں خیرات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے خوف، ان لوگوں کے حزن، ان کے غم، ان کے ڈر نکال دیتا ہے، انہیں ذہنی آسودگی اور قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں یہ لوگ خوبصورتی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اطمینان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، انشراح صدر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یقیناً اس آیہ کریمہ میں بیان فرمایا کہ اعلانیہ صدقہ کرتا ہے اگر کوئی شخص تو وہ کر سکتا ہے، اور مفسرین نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر آپ اس طرح صدقہ کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر کسی اور کو بھی رغبت ہوگی تو اس نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہ دے تو اللہ کی رضا کے لیے رہیں، لیکن مقصود یہ ہے کہ آپ دیتے ہیں تو کسی اور کی بھی توجہ ہوگی، تو اعلانیہ دینا اس صورت میں درست ہے۔ لیکن زیادہ فضیلت کیا ہے، زیادہ عظمت کیا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دیا جائے اور دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر آہستہ آہستہ اعلانیہ دینے کا ہی رواج ہو گیا ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر دینا اور بتلانا اور اس کا اظہار کرنا اور اس کا ذکر کرنا اور اس کی خبر دینا اور اس کی اطلاع دینا اور کوشش کرنا کہ لوگوں کو لائنوں میں لگایا جائے اور لوگوں کو ایسی جگہوں پہ بٹھا کے دیا جائے جہاں وہ آتے جاتے لوگ ان کو دیکھیں، نظر آئیں، یہ چیز بڑھتی ہی چلی جا رہی۔ چھپا کر اللہ کے بندوں کی عزت نفس کا خیال کر کے، ان کے وقار کا خیال کر کے، مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں کعبے سے بھی زیادہ، اس بات کا لحاظ کر کے کہ اللہ کا بندہ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے، پھر خرچ کیا جائے کہ اس شخص کی عزت قائم رہے، اس کا وقار قائم رہے، اس شخص کو کسی قسم کی اپنے اندر کمزوری محسوس نہ ہو، وہ کہیں اپنے آپ کو، اپنی عزت کو گرتا ہوا محسوس نہ کرے، یہ انداز اختیار کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو کسی تنگ دست کو خفیہ طور پہ دیا جائے۔ بندہ تنگ دست ہے، مجبور ہے، ضرورت مند ہے، لیکن اسے چھپا کر دیا جائے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ مسند احمد میں بھی اور طبرانی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص
زیادہ مالدار نہیں ہے، خون پسینے کی محنت کر کے کمائی کر کے لاتا ہے، اور اس میں سے بھی وہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے، یہ بھی سب سے افضل صدقہ ہے اگر وہ کسی کو دیتا ہے۔ لیکن خفیہ طور پر تھوڑا سا چھپا کر، لوگوں کی عزت کا خیال کر کے۔ ہمارے ہاں تو عجیب رسم چلی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ کسی کو چھپا کے دینے سے روحانی اطمینان کتنا ملتا ہے، کسی کو دے کر چپ کر جانے سے اللہ تبارک و تعالی بردباری کتنی عطا کرتا ہے، کسی کو دے کر خاموش ہو جانے سے اللہ تبارک و تعالی صحراؤں کی وسعت اور دریاؤں کی گہرائی جتنا حوصلہ عطا کر دیتا ہے۔ انسان اپنے چھوٹے سے قالب کے اندر، اپنے دل کے اندر کتنی وسعت محسوس کرتا ہے، اس نے اللہ کے بندے کو دیا ہے اور پھر وہ خاموش ہو گیا، پھر اس نے اجر اپنے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس نے پھر جزا اپنے مالک سے لینی ہے، یہ ارادہ کر لیا۔ یہ چیز انسان کو طاقتور کرتی ہے، ذہنی طور پر، قلبی طور پر، فکری طور پر اسے مضبوط کر دیتی۔ آپ دیکھیے یہ حدیث بھی مسند احمد میں اور ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو وہ ہلنے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور پہاڑوں کو زمین پہ رکھ دیا تو زمین ٹھہر گئی۔ فرشتوں کو پہاڑوں کی شدت اور قوت پر تعجب ہوا کہ اتنی طاقتور چیز ہے پہاڑ، تو انہوں نے عرض کیا ہمارے پروردگار کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی کوئی طاقتور چیز موجود ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو پیدا کر دیا، پہاڑوں کو کاٹ ڈالتا ہے۔ پھر متعجب ہوئے فرشتے، اے اللہ اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا جو لوہے کو پگھلانے لگی۔ پھر فرشتوں نے پوچھا اے مالک اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پانی کو پیدا کیا جو آگ کو بجھانے لگا۔ مالک اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہوا کو پیدا کیا، تو فرشتے عرض کرنے لگے مالک اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں ہے۔ کون ہے؟ تو فرمایا وہ انسان جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں کو خبر نہیں ہوتی، بڑا طاقتور ہے، یہ پہاڑوں سے طاقتور ہے، لوہے سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے طاقتور، یہ مضبوط ہو جاتا ہے اگر چھپا کے صدقہ دیتا، اگر اللہ کے بندوں کو دے کے پھر یہ چھپاتا ہے، پردہ ڈالتا ہے اور اپنا اجر اپنے اللہ سے لینا چاہتا ہے تو یہ طاقتور ہے۔ آپ سخی ہیں لیکن اگر طاقتور سخی بننا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے بندوں سے نیکی کرتے ہیں، آپ اللہ کی مخلوق کے خیر خواہ ہیں، لیکن اگر طاقتور خیر خواہ بننا چاہتے ہیں، آپ درد دل رکھتے ہیں لیکن اگر طاقتور درد دل والے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نسخہ ارشاد فرمایا ہے نا، پھر چھپا کے صدقہ کریں، پھر اللہ کے بندوں کو دیں، لیکن یہ تصویر سازی، یہ فوٹو بازی، یہ لائنیں، یہ سڑکوں کے اجتماع، یہ چیزیں، ان سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچائیں، تھوڑا سا پیچھے ہٹیں۔ اب تو جس چیز میں نام نہیں ہوتا لوگوں کو لگتا ہے کام ہی نہیں ہوا، تو اس لیے سب سے زیادہ طاقتور وہ مومن ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت وہ شخص ہے جو صدقے کو چھپا کے دیتا ہے، اور دنیا میں وہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور آخرت میں نبی پاک علیہ السلام نے 7 ایسے لوگ بیان فرمائے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، جب اس سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں ہوگا۔ ان میں بھی حضور نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں کو خبر نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کریں اور یہ راز پھر اپنے رب کے ساتھ راز رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو امت وسط بنایا ہے، یہ درمیانی امت ہے۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی معتدل، خوبصورت اور فطرت کے قریب تعلیمات ارشاد فرمائی۔ اس میں کسی قسم کی کوئی شدت نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی غلو نہیں ہے۔ دین کی خوبصورتی ہی اعتدال اور میانہ روی ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں جو ہر معاملے میں بعض چیزوں میں شدت کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں. کسی شخص سے دوستی لگانے میں بھی بہت شدت میں ہوتے ہیں اور اس طرز سے دوستی لگاتے ہیں کہ اس پر فدائی ہو جاتے ہیں. صبح شامیں ہر وقت اسی شخص کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، آنا ہے، جانا ہے، بیٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اور سب راز نیاز ہر چیز کی اسی کے ساتھ گفتگو ہے. لیکن پھر وہ جب اس سے ہٹتے ہیں تو پھر دشمنی بھی بڑی شدت کی ہے، عداوت بھی بڑی سخت ہے. اب اس کے خلاف جو گفتگو ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہے. کچھ لوگ معاشرے کے اندر ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جب وہ کسی شخص کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو پھر بھی پورے مبالغے سے کرتے ہیں معاذ اللہ، اور تنقید کرنے لگتے ہیں تو پھر بھی میزان اور ترازو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. ایسی سطح پہ اتر آتے ہیں جو اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہوتی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو مزاج آ گیا ہے خرچ کرنے کا، پھر وہ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، پھر وہ کسی چیز کے پابندی نہیں ہو رہے. اور اگر کسی موقع پر آ کر ان کی طبیعت کے اندر رکنے کا خیال آیا ہے تو پھر وہ معاذ اللہ بالکل ہی اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں. تو شریعت نے اس مزاج کو پسند نہیں کیا. ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو کیا کرتے ہیں، لم یسرفوا، حد سے نہیں بڑھتے، ولم یقتروا، اور تنگی نہیں کرتے. نہ اسراف کرتے ہیں بہت زیادہ اور نہ تنگی کرتے ہیں. وکان بین ذالک قواما، بلکہ ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے، درمیانہ رستہ اختیار کرتے. یہ دین کا پسندیدہ امر ہے کہ آپ معتدل وقت گزاریں، کسی بھی معاملے میں انتہا پسند نہ ہو، شدت پر نہ جائیں. آپ دیکھیے اسلام تو کہتا ہے کہ عبادت بھی اعتدال کے ساتھ کرو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں. رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. حضور نے صوم وصال رکھنے سے، ہر روز روزے رکھنے سے منع کیا صحابہ کو. فرمایا ایک دن رکھ لو، ایک دن چھوڑ لو اگر تم نے نفل روزہ رکھنا ہے. تو اپنی زندگی سے اعتدال کو ختم نہ کریں. بڑی جلدی کسی کے قائل ہو جانا اور پھر بڑی جلدی اس کے مخالف ہو جانا، بڑی جلدی دعوی محبت کرنا اور بڑی جلدی جملوں کو نفرت میں بدل لینا، بڑی جلدی کسی کی تعریفوں کے پل باندھنا اور بڑی جلدی اسی شخص کے بارے میں انداز تنقید والا اختیار کرنا کورے ورق کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے. سجنا پہلا ہی سوچ کے لائیے پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے. آپ غور کر لیں، سوچ سمجھ لیں، اچھے طریقے سے آپ چیزوں کو دیکھ لیں، لیکن اعتدال کا رستہ نہیں چھوڑیں. معتدل زندگی، آپ کھانے پینے میں بھی اگر معتدل نہیں رہیں گے تو صحت خراب ہو جائے گی. کھانا بھی آپ اعتدال کے ساتھ کھائیں گے. نیند بھی جو لوگ ضرورت سے زیادہ لے لیتے ہیں وہ بھی زیادہ سست ہو جاتے ہیں، جو ضرورت سے کم لیتے ہیں وہ بھی بیماری کی طرف چلے جاتے ہیں. اپنی زندگی میں معتدل رہیں. یہ امت وسط ہونا یہ اس امت کی شان ہے. آپ کے مزاج کے اندر ٹھہراؤ تب آتا ہے، بردباری تب آتی ہے، سوچنے کا موقع تب ملتا ہے، آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ تب آتا ہے جب آپ کے اندر اعتدال ہوتا ہے، آپ کا مزاج درمیانہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، آپ کی طبیعت میں اعتدال نہیں ہے، پھر آپ کے پاس سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے. پھر آپ بس جدھر ہو گئے سو ہو گئے، جدھر چل پڑے سو چل پڑے، جس طرف کا مزاج آیا پھر اس طرف کے ہو گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھی راہ پر چلو، میانہ روی اختیار کرو اور یہ ذہن بنا لو کہ تم میں سے کسی کا عمل بھی اسے جنت میں داخل نہیں کرا سکتا. معنی کیا ہے؟ جنت میں جو بھی جائے گا اللہ کے فضل سے ہی جائے گا. اعمال پر بھی خدا کا فضل ہی ہوگا تو جنت میں جائیں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی روایت میں آگے ارشاد فرمایا
اللہ کے حبیب نے فرمایا سب سے پیارا عمل وہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پیارا عمل وہ ہے جو اگرچہ تھوڑا کیا جائے مگر روز کیا جائے، ہمیشہ کیا جائے، استقامت کے ساتھ کیا جائے، تھوڑا کر لیا جائے۔ لیکن ایک دن بالکل تیار ہو گئے، اتنے نفل پڑھ دیے، اتنی تلاوت کر دی، اتنا درود پاک پڑھ لیا، اتنے صدقات کر دیے اور اگلے دن چھٹی کر لی۔ اعتدال کے ساتھ کام کیا جائے پر مستقل کیا جائے۔ کریم فرماتے اللہ کو پسند ہی وہ عمل ہے، تم تھوڑا کرو لیکن روز کرو، استقامت کے ساتھ کرو، اس کو مستقل بنیاد پر آگے لے کر کے چلو، تو ہمارے رویوں سے اعتدال رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کسی سے اختلاف بھی کرو تو بھی اعتدال کے ساتھ کرو۔ کسی شخص کے ساتھ تمہاری رائے کے اندر اگر اختلاف رائے ہو جائے تو اس میں بھی تم معتدل اپنا انداز اختیار کرو۔ لہجوں کے اندر اس طرح کا رویہ اختیار کر لینا اور شدت اختیار کرنا اور اپنے دلائل سے زیادہ اپنی آواز کو بلند کرنا، یہ تو کوئی شعوری بات نہیں ہے۔ آپ معتدل طریقے سے طرز زندگی اختیار کریں، اعتدال کے ساتھ اپنے وقت کو گزاریں، معتدل رہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی پوری گزارنے کا جو نسخہ ارشاد فرمایا ہے، جس کے اندر انسان بڑے اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو سمیٹ سکتا ہے، بقدر کفایت اللہ کے دیے ہوئے رزق سے وہ وقت گزار سکتا ہے، اس کے لیے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نسخہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی مفلس بھی نہیں ہوتا اور محتاج بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ درمیانی راہ چل رہا ہے، نہ افلاس کی طرف گیا ہے نہ وہ کسی کا محتاج ہوا ہے۔ لیکن جو لوگ معتدل نہیں ہوتے، بس لٹا دیا سو لٹا دیا، جتنے بھی فیصلے ہیں جذباتی ہیں، جس نے بھی کان میں کوئی ہوا بھر دی اسی کے ساتھ ہو لی، جس شخص نے بھی تھوڑا سا اپنے حق میں مائل کر لیا بس اس پر فدائی ہو گئے، جس طرف کا رخ آ گیا بس اس طرف ہو گئے، سوچنے سمجھنے پرکھنے غور کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، چیزوں کو اصل پر ہی نہیں لیتے، بس ذرا سا غصہ آ گیا تو اتنی شدت کر دی بچے پر۔ وہ بعض لوگوں کو اگر کہا جائے نا، بعض اساتذہ اللہ ماشاء اللہ بھئی آپ طالب علموں پر سختی نہیں کر رہے، بہت نرمی آپ نے کر دی، تو جناب پھر تو وہ صبح شام صرف سختی پہ ہی ہے، پھر تو آپ اٹھے کیوں ہیں، بیٹھے کیوں ہیں، یہاں کھڑے کیوں ہیں، یہاں آپ نے دیکھا کیوں ہے، ہر لحظہ ہی سختی۔ اور اگر کہا جائے ذرا رویہ نرم کیجئے تو پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ صاحب سو گئے، اب تو کسی قسم کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی کام کو اعتدال کے ساتھ کریں، کسی بھی کام کو آپ لیں تو اس میں آپ معتدل ہوں، آپ کی شخصیت نکھر جائے گی، آپ کے مزاج کی خوبصورتی سے لوگ استفادہ کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ معتدل مزاج ہوں، آپ کی طبیعت میں کسی قسم کا بھی مزاج شدت والا نہ ہو۔ یہ اس امت کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے امت وسط بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے سارے مفاہیم پر غور کرنے کی توفیق دے کہ ہر چیز میں اعتدال، ہر چیز میں اعتدال۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، سونا چاہتی ہے، آرام کرنا چاہتی، کوئی کام بھی غیر معتدل ہو کے مبالغہ آرائی کے ساتھ نہ کرو، کسی جگہ بھی کسی شدت کا مظاہرہ بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ دین کے اس حسن کو اختیار کرنے کی توفیق رفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختلف قسم کے مزاج عطا فرمائے، لیکن جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا ہے، تو اسے حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے رویے کو انتہائی مثبت کرے، اس کے اندر خوبصورتی لائے، اگرچہ اس پر اسے جد و جہد بھی کرنی پڑے پھر بھی وہ اپنے انداز کو تبدیل کرے، خندہ پیشانی، کشادہ جبینی اور وسیع القلبی اس کا مزاج ہونا چاہیے۔ اگر اس کے چہرے پر ہر وقت
تلخی رہے گی اور اس کے لہجہ ہر وقت ترش رہے گا اور اس کے مزاج کے اندر کسی بھی قسم کا تکبر پایا جائے گا، تو یہ چیز نہ صرف اس کے اپنے لیے تکلیف کا باعث بنے گی، بلکہ جس آدمی سے بھی اس کا تعلق ہوگا، جس کے ساتھ بھی اس کا واسطہ ہوگا، وہ سب لوگ اس کے رویے کی وجہ سے تکلیف کا شکار ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کے مزاج کے اندر ترشروئی ہوتی ہے، تلخی ہوتی ہے، وہ سخت گیر ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے سب سے زیادہ تکلیف میں ان کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، ان کے والدین، بہن بھائی، بیوی بچے۔ اگر ان کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو وہ سارے لوگ، جتنے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ سب لوگ اس کی وجہ سے تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جن لوگوں کی طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق کی بلندی دی ہوتی ہے اور وہ کشادہ روح ہوتے ہیں، خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ وابستہ ہوتے ہیں وہ یوں محسوس کرتے ہیں جس طرح وہ کسی ٹھنڈی چھاؤں میں وقت گزار رہے ہیں۔ جس سائے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سایہ گھنا بھی ہے اور گہرا بھی ہے۔ اور پھر بہت سارے ایسے لوگ جو پریشان حال ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، آزمائش میں ہوتے ہیں، دنیا کے دکھوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے، لیکن ایسے شخص سے جب وہ ملاقات کرتے ہیں جو خندہ پیشانی سے ان سے ملتا ہے تو وہ دکھی لوگ بھی سکون محسوس کرتے ہیں۔ تو عملاً معاشرے کے اندر خندہ پیشانی سے وقت گزارنے والا آدمی، کشادہ روئی کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کرنے والا شخص معاشرے کے اندر نہایت ہی خوبصورت کردار ادا کرتا ہے اور لوگوں کے لیے باعث تسکین بنتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے صاحبزادے کو جو نصیحتیں فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو قرآن حکیم میں بیان کیا، ان میں ایک بات حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے سے یہ بھی فرمائی تھی، فرمایا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر، منہ ٹیڑھا کر کے لوگوں سے بات نہ کر، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ اکڑتے ہوئے نہ چل، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر اکڑنے والا اور تکبر کرنے والا ناپسند ہے۔ بیٹا جب تو لوگوں سے بات کرے تو منہ کو ٹیڑھا کر کے، اپنے رخسار کو ٹیڑھا کر کے، اپنے لہجے کو ترش کر کے بات نہ کر۔ تیرا انداز خوبصورت ہو، گفتگو کرتے وقت تیرے چہرے پر تبسم ہو، تیرے لہجے کے اندر ٹھہراؤ ہو، بردباری ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی تربیت کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا تم ہرگز اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں کر سکتے۔ تم پیسے بانٹو گے، تم لوگوں کو دو گے تو تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے، یوں نہیں ہو سکتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مگر خندہ پیشانی کے ذریعے تم انہیں اپنا گرویدہ کر سکتے ہو، لوگ تم سے محبت کریں گے، تمہارے قریب آئیں گے، تمہارے پاس بیٹھیں گے، تمہاری چاہت کریں گے، تم سے ملنے کا انہیں اشتیاق ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ تم خندہ پیشانی اور حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مال و دولت کے ذریعے ہی دنیا میں پذیرائی حاصل کی جا سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کا لہجہ حسین ہے اور آپ کی طبیعت کے اندر لوگوں کے حق میں جذبہ اچھا ہے اور لوگ آپ کو اپنا خیر خواہ پاتے ہیں اور آپ کے پاس بیٹھ کر قلبی اطمینان محسوس کرتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھ کر کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا، حقیر نہیں سمجھتا، گھٹن نہیں محسوس کرتا، اپنے آپ کو کمزور نہیں پاتا، احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا، تو وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، اسے آپ کے قریب آ کر قلبی اطمینان حاصل ہوگا، وہ آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے منتظر رہے گا کہ کب وقت ملے۔ اور یہ بات عند اللہ کتنا درجہ رکھتی ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا کتنا مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، چاہے
اپنے بھائی کے ساتھ کشادہ روئی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، یعنی یہ بھی ایک نیکی ہے، تم مل اپنے بھائی سے رہے ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بن رہا ہے، تمہارے نیکی کے اعمال کے اندر اس کو درج کیا جا رہا ہے۔ یہ صبح قیامت تمہارے لیے تمہاری حسنات میں چیز شامل کر دی جائے گی، کبھی حقیر نہ سمجھ۔ اور ویسے بھی صدقے کا جو مفہوم نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، نیکی کی وسعت جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی، کریم محبوب علیہ السلام نے تو مسلمان کے لمحے لمحے کو نیکی قرار دے دیا، سانس سانس پر نیکی کر سکتا ہے، ہر آنے والے منٹ میں اپنے لیے ذخیرہ آخرت جمع کر سکتا ہے۔ آپ حدیث دیکھیے، ترمذی میں موجود ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تبسم کے ساتھ سامنا کرنا بھی صدقہ ہے، اس سے جب تم ملے ہو تو ہنستے ہوئے ملے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور حضور فرمانے لگے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ حضور فرمانے لگے، جس کی نظر کمزور ہو اسے راستہ دکھا دینا، گویا سڑک پار کرا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ حضور فرمانے لگے، رستے سے پتھر کو، کانٹے کو، گری ہوئی ہڈی کو، کسی کے پیر کو لگ نہ جائے، یہ ہڈی پتھر کانٹا اٹھا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ڈول سے، لوگ جاتے تھے نا کنووں پہ پانی لینے، فرمایا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اتنی بڑی وسعت رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی کو عطا کی، یعنی آپ کی نیت نیکی کرنے کی ہو جائے، آپ کا مزاج نیکی کرنے کا ہو جائے تو ہر گام میں نیکی ملے گی۔ تو تھوڑی سی نا خندہ پیشانی، یعنی بعض لوگ ہمیشہ ناراض ہی ملیں گے، طبیعت ہی ناراض کر لیے، جب بھی کوئی بات سنائیں گے کسی کا شکوہ ہی کریں گے، ناراض ہیں اور ناراضگی چھلکتی ہے۔ اور بعض لوگ جو آپ کو خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں انسان کا یہ بھی تصور ہوتا ہے کہ یار اللہ نے اسے اطمینان عطا فرمایا ہوا، یہ آدمی مقام شکوہ پر نہیں مقام شکر پر فائز، اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات حاصل ہیں، اس بندے کو اللہ تعالیٰ نواز رہا، یہ انسان، اس کے چونکہ چہرے پر تبسم ہے، خندہ پیشانی ہے، خوبصورتی ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایات میں وقت گزارتا ہے۔ مسکرانا چاہیے، خوش رہنا چاہیے۔ بعض لوگ جب بھی ملتے ہیں بیچارے کوئی اچھی خبر نہیں دیتے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، معاشرے میں حالات خراب ہی ہیں، کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی انہوں نے شر دیکھ ہی لیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ جب بھی ملتے ہیں نا، ان کا اطمینان دیکھ کر کچھ دکھ بندے کو بھول جاتے ہیں، ان کی طبیعت، ان کے مزاج میں بردباری دیکھ کر، حلم دیکھ کر، سکون دیکھ کر، اللہ کے انعامات پر ہر وقت وہ مقام شکر پر اس طرح فائز ہیں کہ ان سے مل کے سکون سا ملتا ہے، یعنی جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے۔ وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں، ان سے ملاقات کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی تو بڑی خوبصورت ہے، بڑی پیاری ہے، بڑی حسین ہے۔ حضرت یحییٰ بن کثیر سے مروی ہے، ایک شخص بہت مسکرایا کرتا تھا، خندہ پیشانی کے ساتھ ہی ہمیشہ اس کے تبسم ہی رقصہ رہتا تھا، بہت مسکراتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اس بندے کا ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت مسکراتا ہے، اس کے لہجے سے ہر وقت اطمینان گویا چھلکتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، وہ مسکراتے ہوئے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ چونکہ مسکراتا ہے، خندہ پیشانی سے رہتا ہے، وہ چونکہ پیار بانٹتا ہے، محبتوں کو فروغ دیتا ہے، اس کے پاس یعنی جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے، وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کشادہ دلی عطا کرے، خندہ پیشانی عطا کرے، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ بھی میں ضرور برسبیل تذکرہ عرض کروں، گھر کے باہر بہت سارے لوگ خندہ پیشانی سے رہتے ہیں، مسکراتے ہیں، دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں کرتے،
لیکن گھر آتے ہیں تو اللہ جانے کیا ہو جاتا ہے، ساری دکھ، ساری آزمائشیں، ساری تکالیف ساتھ اٹھا کے لے آتے ہیں۔ یعنی جن کو زیادہ وقت گزارنا ہوتا ہے ساتھ، ان کے ساتھ ان کا رویہ ترش رہتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تو قریبیوں جس طرح باہر والوں کے ساتھ آپ خندہ پیشانی سے وقت گزارتے ہیں، اس طرح اپنے گھر کے اندر بھی اس رویے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔